صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى صلى الله
کے درمیان بندوں نے کیا کیا کیا، اس نے کتنی نیکی کیا، اس نے کتنی برائی کیا، اس نے اچھائی کیا، اس نے گناہ کیا، اور لوگوں کے یہ سب سوال سے بیان کر دیں گے۔ لیکن مانے رجب سے جب پوچھا جائے گا تو پروردگار عالم کی بندوں کی نیکیاں وہ خود بیان کرے گا، اور جب گناہ اور جرائم اور ان کی غلطیوں کے بارے میں سوال پروردگار فرمائے گا تو یہ مہینہ اس کا کوئی جواب نہیں دے گا، چپ ہو جائے گا، خاموش ہو جائے گا۔ گویا کہ مقدس مہینہ بندگان خدا کے لیے خدمت کا مدینہ بن کر آیا ہے، بڑا ہی قرۃ المدینہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس مہینے کے نفلی روزوں کا بڑا ثواب ہے، وہ روزہ بہت مشہور ہے جسے ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، اس کے آپ میں یہ ایک روزہ کوئی رکھے تو 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ بہت تاریخ قریب ہے، اور یہ ہمارا مہینہ وہی ہے جس میں ہمارے اور آپ کے اور مولا پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ کے یاد عطا فرمایا۔ شریف کی 26ویں تاریخ اللہ 27ویں شب کے میرے آقا کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ بڑی مشہور ہے کہ حضرت امام صادق کا لحاظ ہوتا ہے۔ لحاظ کا رواج ہے، لحاظ بہت اچھی چیز ہے، لوگوں سے برکت کا ذریعہ ہے، لحاظ کو لوگوں کے دربار میں کرنا ہی چاہیے، اور کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں جمعے کا واقعہ کے نام سے مشہور ہے، اور جمعے کا واقعہ زیادہ تر 22 رجب کو لوگ مناتے ہیں۔ وہ تاریخ حضرت امام محمد صادق کی تاریخ کہی جاتی ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وصال کیا۔ تو شیعوں کا اس معاملے میں بڑا مذہب ہے، اور شیعوں کے کچھ رواج، ان کے طریقے ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں بھی اثر انداز ہیں۔ مثلاً جمعے کا واقعہ جب ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ ایک ذہن بنایا گیا ہے کہ مٹی کا برتن ہونا چاہیے، مٹی کی ہانڈی ہو، مٹی کی تھالی ہو، ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے، وہیں بیٹھ کے کھایا جائے، وہاں سے کہیں ادھر ادھر نہ لے جایا جائے، اسی کے آنا بھیجا جائے۔ یہ ایک ادب و احترام کے تعلق سے یہ طریقہ ہے تو بہت اچھا ہے۔ ہر نیاز اور ہر فاتحے کا احترام اور ادب ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اور فاتحہ اور نیاز میں تبرک بڑھتا بھی ہے، لنگر چلتا بھی ہے، کھایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اس میں کوئی اس کا خیال نہیں ہوتا۔ صرف ایک گردے کے فاتحہ میں یہ بات کیوں ہے؟ یہ محض غیروں کا اثر ہے، غیروں کا رواج ہے۔ نیاز فاتحہ والی چیز ہر چیز بابرکت ہے، باعظمت ہے، فضیلت ہے، اس کا احترام، اس کا ادب سب میں کرنا چاہیے۔ جس پر کلام الہی پڑھا گیا ہو یا نہ بھی پڑھا جائے تو اللہ کی نعمت ہے، یہ دانا قدر و منزلت اور ادب و احترام ہونا ہی چاہیے۔ تو خاص طور پر اس ایک واقعے میں یہ اہتمام کرنا
اور اپنی چیز کو داخل سمجھنا یہ محض ایک غرور ہے۔ احترام ادب ہر نیاز ہر فاتح کا ہونا چاہیے۔ شوالوں کے طور پر جہاں چاہے آپ بھیجیں، جس کو چاہے اس کو دیں، اور برتن کوئی بھی ہو صاف ستھرا پاکیزہ ہو۔ مٹی کا برتن صرف دودے کی پاتیوں میں کیوں، اگر مٹی کا برتن بڑا پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہے، تو ہر فاتحے میں، ہر کھانے پینے میں، ہر دسترخوان پر مٹی کے برتن کا استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن آج کا دور ترقی کا ہے، اسٹیل اور کم چینی اور طرح طرح کے سامان برتن آ رہے ہیں، تو جیسے تمام چیزیں صاف ستھری ہے، پاکیزہ ہے، ان میں کھایا پیا جاتا ہے، ایسے ہی ان سارے برتنوں کا استعمال اس نیاز میں بھی ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ پانی کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور 22 تاریخ کے بجائے سنیوں کو چاہیے کہ وہ 21 کو یاد دلا دیں، اور کیا پھر 26 رجب کو یاد دلائیں تو اور بھی اچھا ہے، کہ وہ معجزہ معراج کا دن ہے، نبی کو معراج ہوئی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے 26 کو اور 27 کو، ہزاری روزے کے نام سے یہ دونوں روزے رکھے جاتے ہیں، تو دل میں روزہ رہے، شام کو امام جعفر صادق کا نیاز دلائیں، بھگوا کونا جو پکائیں، جو بھی شیرینی میسر آئے اس کا نیاز دلائیں، اہتمام کریں، برکت ضرور ملے گی اور خیر بزرگوں کا حاصل ہوگا۔ رجب المرجب شریف کی اللہ کو فضیلت بڑی ہی کثرت سے بیان ہوئی ہے کتابوں میں۔ یہ مہینہ اعمال و اشغال کا مہینہ ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کرنے کا مہینہ ہے۔ جو تو یہ ساری چیزیں سال کے 360 دن ہوتے ہیں، ہر دن ہر رات کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے سے لے کر شعبان اور رمضان میں خاص طور پر اس میں مزید اضافہ کر کے بندوں کو اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ رجب المرجب شریف کی 26ویں تاریخ کو 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ معراج اس معجزے کا نام ہے کہ میرے پیغمبر نے جنوب زمین سے مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین سے نبی کا رات کے حصے میں سفر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی بنیاد پر میرے پیغمبر کو مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک پہنچایا، اور بیت المقدس میں میرے پیغمبر نے سارے انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی۔ سارے کے سارے انبیاء و مرسلین بیت المقدس میں اکٹھا ہوئے، نبی سب کے امام ہوئے، اور پھر وہاں سے میرے پیغمبر کا سفر وہ آسمانی شروع ہوا۔ آسمانی سفر جو شروع ہوا، اتنی بلندی، اتنا عروج اور اتنی ترقی ہوتی گئی کہ آسمان اول، آسمان ثانی، ثالث جنابے اس طرح سے گزرتے ہوئے 7 طبق آسمان سے اوپر گئے مصطفیٰ، اور وہیں تک نہیں، جنت و جہنم کا معائنہ فرمایا نبی نے۔ مقام سدرہ تک جبریل امین
آپ کی حفاظت و خدمت میں لگے رہے، اور جب یہ سدرا کا مقام آ گیا تو جبریل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا، یا رسول اللہ، اب یہ میرا آخری مسکن ہے، ٹھکانہ ہے، باپ کے برابر بھی میں اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، خاکستر ہو جائیں گے۔ نبی آگے میری جانے کی ہمت نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو وہاں سے اور آگے بھی سفر کرایا، پروردگار عالم نے مقام سدرا سے آگے بڑھے، جہاں جبریل کا بھی جانے کی مجال اور ہمت نہیں، اس مندر میں پہنچے۔ اب تک تو سفر کے لیے براق کا اہتمام ہوا تھا، براق بھی تھک گیا، وہاں سے رفت جیسی سواری کا نرالا انتظام کیا گیا۔ رفت جیسی سواری پر سوار ہو کر مصطفیٰ آگے بڑھے، چلتے رہے چلتے رہے، کہاں تک گئے؟ عرش اعظم تک۔ عرش اعظم میرے مصطفیٰ کے تیرے قدم ہے، اس سے اوپر مصطفیٰ کا قدم ہے۔ عرش اعظم کے پاس بھی اب وہاں پھر رفت جیسی سواری کا بھی نظام ختم ہو گیا، تابو ختم ہو گئی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی خدمت میں ایک روح کو نازل کیا، اور وہ روح نازل ہوئی۔ اس روح نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، اکتب یا جدی، اکتب یا جدی، اے میرے جد کریم، میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ اس روح نے یا جدی کہہ کر نبی کو آگے بڑھایا۔ کہاں تک گئے مصطفیٰ؟ یہ مصطفیٰ جانے، اور لے جانے والا قرآن میں لامکان کو پہنچے مصطفیٰ رب قدیر کی بارگاہ سے اتنا قریب ہے کہ کعبہ اور حسین کا بس فاصلہ رہ گیا، اور اس میں مصطفیٰ سے خدا کا کلام ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت اپنے خدا کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں، اور رحمت پروردگار اپنے حبیب کا دیدار کر رہی ہے۔ اس طرح سے نبی عالم لامکہ کی سیر کر کے آئے، لامکہ تک گئے اور پھر چلے بھی آئے، اور کمال تیزی اور کمال سرعت، اللہ کیا کمال میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ بیت المقدس گئے، امامت کیا، وہاں سے آسمانی سفر کیا، لامکہ تک پہنچے اور گئے اور آئے، لوٹ کر جو مصطفیٰ آ رہے ہیں تو زنجیر در بھی ہل رہی ہے، در بھی گرم کا ایک پل کے لیے پلک جھپکنے سے جلدی میرے مصطفیٰ کا ہوا ہے۔ یہ ایسا نرالا عظیم معجزہ ہے، وہ روح پاک جہاں رب کی سکت نہ رہی، جہاں براق کی سکت نہ رہی، جہاں جبریل امین کی سکت نہ رہی، ایسے وقت میں جو روح نازل کی گئی تھی، یہ ایک معاملہ تھا کہ وہ روح کس کی تھی؟ آنے والے دنوں میں جامع مسجد بغداد کے اندر پیروں کے پیر، میروں کے پیر، روشن ضمیر، رب قدیر کے سچے فقیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم نے جب اعلان فرما دیا، قدم حاضی علی رحمت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ تو اس کا جب سرور چاہا لوگوں نے، دعوے کی دلیل مانگا لوگوں نے، کہ آپ نے اتنا عظیم جملہ صادق کروا دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے اولیاء جتنے ہوں گے سب کی گردن پر
پر میرا قدم ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ تو میرے سرکار غوث آدم نے اپنا جبہ شریفہ اتارا، پیرہن کو اتارا اور لوگوں کے سامنے اپنا کاندھا کر دیا۔ سب نے دیکھا غوث آدم کے دونوں شانوں پر دو نشانے ختم پائے جا رہے تھے۔ دیکھ کر لوگ حیران ہوئے، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عبدالقادر جیلانی نے عرض کیا، سنو لامکہ کو جد کریم جب سفر کے لیے گئے تھے، معراج جیسا معجزہ عطا ہو رہا تھا، جہاں سب نے اپنی سواری کی سکت ختم کر دی تھی، وہاں پر میرے خدا نے میری روح کو حاضر کیا تھا، اور وہاں سے مصطفیٰ نے میرے کاندھے پر قدم رکھا۔ لامکہ کی اور لے کر جانے والا عبدالقادر جیلانی رہا ہے، اس لیے میں نے دعویٰ کر دیا ہے میرے کاندھے پر میرے مصطفیٰ کا قدم ہے، قیامت تک آنے والے اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث آدم کی عظمت و شرافت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مبارک اور ایسے بابرکت اور نور لمحات میں جس ذات کا انتخاب کیا ہے، اس ذات کو اللہ نے ہماری اور آپ کے واسطے پیر بنا کر غوث آدم بنا کر اللہ نے اس ذات کو ہمیں اور آپ کو دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میرا یہ مقدس یہ بڑا عظیم اور سرکار کو ہوا ہے، بڑا ہی لازمی ہے دنیا میں کسی کو ایسا معجزہ اور کسی نبی کسی رسول کو نہیں ملا جو معجزہ میرے خدا نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ دو معجزات، سارے معجزات میں دو ایسے معجزے ہیں جو بے مثال ہیں، کسی اور کو نہیں ملے۔ ایک تو معجزہ قرآن ہے، دوسرے معجزہ معراج ہے۔ انشاءاللہ مزید معراج شریفہ کے تعلق سے مزید پھر آپ آئندہ سنیں گے۔ احترام کیجیے، ادب کیجیے، لوگوں کا احترام کیجیے، نیاز کا احترام کیجیے، نیکی سے قریب رہیے، دعا کریے پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو ماہ رجب کی برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے، اور تجمل کہتمان جو ایک نوجوان ہے نہایت کی عجیل اور بیمار ہے، سب بیماری کے عالم میں مبتلا ہے، جو ہے گزشتہ میں بھی دعا کی اپیل کی گئی تھی، آج بھی اپیل کی گئی ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے اس رجب المرجب شریف کے بارہمت مہینے کے صدقے میرے نبی کے معجزہ معراج کے صدقے پروردگار تجمل کہتمان کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، بیماری سے نجات عطا فرما، دکھ درد مصیبت پریشانی امراض سے ہر ایک کو اللہ محفوظ و محفوظ فرما، سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ بجائے حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔